یہ ان کا خاکہ نہیں ہے، یہ اور گرمیوں کی چھٹیاں لاہور میں سخت ہوتی تھی. لمبے دن، آسمان سے برستی آگ، نلکوں سے نکلتا کھولتا پانی، گرم ہوا پھینکتے پنکھے، خاموش دوپہر، ساکت ہوا، اور ایک سرکاری کوارٹر میں کھڑکی سے باہر تکتے 3 کم سن بچے. کبھی گھونسلے میں چڑیا کے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے؟ منہ کھولے، چونچیں اوپر کیے، ایک آس، ایک انتظار رکھے. آسمان جتنا بھی وسیع ہو، ان کی کائنات مختصر ہے. دانا کھلاتے 2 ماں باپ جو دانے کی تلاش کے ساتھ ساتھ بچوں کی حفاظت کے خیال کا بوجھ اٹھائے دور تک نہ پرواز کر پائے. ماں جی ہسپتال میں نرس تھیں. خوش قسمتی تھی کہ ہسپتال میں 2 کمروں کا سرکاری کوارٹر ملا تھا. 2 کمرے، آگے برآمدہ جس کے کونے میں ایک چھوٹا باورچی خانہ، برآمدے سے آگے چھوٹا سا اینٹوں کا صحن، صحن کے آخر میں ایک غسل خانہ، غسل خانے سے متصل بیت الخلاء، اور صحن کی بیرونی دیوار پر گھر سے باہر نکلتے ایک پٹ کا دروازہ. جب ہم پرانی انارکلی کے احاطہ مادھورام کا ایک کمرہ چھوڑ کر اس سرکاری کوارٹر میں آئے تھے تو ہم بچوں کے لیے سب سے بڑی خوشی غسل خانے میں لگا شاور تھا. ہم جنہیں ہمیشہ ماں جی ڈبے بالٹی سے نہلاتی رہی تھی خوش تھے، خوش، بے انتہا خوش کہ اب آسمان سے برستی بارش کے مترادف ہمارا اپنا بادل ہوگا، ہمارے اپنے کنٹرول میں، ہمارے حکم کے تابع، ہمارے اپنے غسل خانے میں. دنیا جتنی بھی وسیع ہو، ہماری کائنات مختصر تھی. مگر کیا ہمیں بڑی کائنات کی ضرورت بھی تھی؟ گھر میں کوئی فریج نہ تھا. دودھ اور رات کا بچا کھانا صحن میں کپڑے سکھانے والی تار پر ایک لٹکتے دھاتی تار کے ڈھانچے جسے چھکو کہتے تھے میں رکھا جاتا تھا. اس کے علاوہ لکڑی کی ڈولی گرمیوں میں کھانا خراب ہونے سے بچانے کے لیے استعمال ہوتی تھی. ایک لکڑی کا ڈبہ جس کے چاروں جانب جالی لگی ہوتی تھی کہ رات کو ہوا پھرتی رہے اور سالن خراب نہ ہو. انسان بھی اسی ڈبے کی مانند ہے. اپنی ذات کے اندر مقید ہو جائے تو گل سڑ جاتا ہے، بسان دیتا، بدبو پھیلاتا. ذات کے اسیر کی آنکھیں، کان، ذہن سب بند ہوتے ہیں. نہ سجائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ حصے شامہ کام کرتی ہے. اور اگر انسان کھلے ذہن کا ہو، دوسروں کے خیالات سن سکتا ہو، اختلاف رائے برداشت کر سکتا ہو، تو خیالات کی ہوا اس میں پھرتی رہتی ہے، روح تازہ رہتی ہے. ویری گڈ.